السلام علیکم، میرا نام نورین آصف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرالوجی وتھ نورین۔ برج حمل یعنی ہفتہ وار ذائچہ 21 مئی سے لے کے 27 مئی 2025۔ عنصر آگ، حقن سیارہ مریخ۔ علم جفر کی روحانی اور فلکیاتی روشنی میں مجموعی جائزہ۔ یہ ہفتہ برج حمل والوں کے لیے نئے امکانات، آزمائشوں اور روحانی بیداری اور عمل کے نئے دائرے کھولنے کا ہے۔ ذائچے کے 7ویں، 10ویں اور دوسرے خانے اس وقت خاصے متحرک ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تعلقات میں توازن لانا ضروری ہوگا۔ کیریئر میں توانائی لانا لازم ہوگا۔ کیریئر میں ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، مالی فیصلے محتاط انداز سے کرنے ہوں گے۔ سیاروی حرکات۔ مریخ کا آپ کے ذائچے کے 12ویں خانے سے 11ویں میں داخل ہونا، شمس کا ظاہری کے ساتھ قرآن قمر کی گردش آپ کے 4تھے خانے سے شروع ہو کر ذائچے کے 8ویں گھر میں اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ یہ تمام حرکات ذہنی، جذباتی، روحانی اور مادی زندگی میں نمایاں اثر ڈالے گا۔ مالی معاملات۔ مالی حالات میں اتار چڑھاؤ کی کیفیت غالب رہے گی، خاص طور پر وہ افراد جو سرمایہ کاری یا تجارت کرتے ہیں انہیں اس ہفتے فطری طور پر خطرہ محصول لینے سے گریز کرنا ہوگا۔ متوقع آمدنی، کہیں سے پرانی رقم واپس ملنے کے اشارے ہیں۔ اخراجات، سفر، تعلیم یا علاج پر غیر متوقع اخراجات ممکن۔ بچت کا موقع، بدھ اور جمعرات کو سرمایہ محفوظ کرنے کے امکانات موجود ہے۔ روحانی مشورہ۔ نفع اور نقصان کی حقیقت کو سمجھیں، رزق کا ہر حصہ امتحان ہے، حلال رزق کی نیت کریں۔ کیریئر اور ملازمت۔ اس ہفتے میں پیشہ ورانہ زندگی کا ستارہ بلند ہے، مگر چند چیلنجز بھی آ سکتے ہیں۔ ترقی کے آثار۔ اگر آپ پبلک سروس، دفاع یا لیڈرشپ سے متعلق فیلڈ میں ہیں تو ترقی کے واضح امکانات ہیں۔ سخت دن، پیر اور جمعے کو دفتری سیاست سے بچیں۔ اچھا دن، منگل کو کوئی اہم فیصلہ کیجیے، کامیابی یقینی ہے۔ پیشہ ورانہ مشورہ۔ مریخ کا اثر آپ کو جارحانہ بتا رہا ہے کہ لہٰذا نرمی سے بات کرنا اس ہفتے آپ کی کامیابی کی کنجی ہے۔ کاروبار۔ کاروباری حضرات کے لیے ذائچے کے 7ویں اور 11ویں خانے میں قمر اور عطارد کی موجودگی نئے معاہدے، پارٹنرشپ اور ایکسٹینشن کی نوید دے رہی ہے۔ نئے سودے، درآمد برآمد کا کاروبار کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پارٹنر سے معاملہ۔ پرانا اختلاف خوش اسلوبی سے ختم ہو سکتا ہے۔ نیا منصوبہ۔ ہفتہ اور اتوار کو لانچ کیے گئے منصوبے کامیابی والے ہوں گے۔ علم جفر کی ہدایات۔ نئی شراکت میں دخل ہونے سے پہلے استخارہ ضرور کریں۔ عطارد کی تاثیر مثبت، مگر دھوکے کے امکانات کو نظر انداز نہ کریں۔ صحت اور طبی کیفیت۔ اس ہفتے آپ کی جسمانی توانائی تو بلند رہے گی، مگر نفسیاتی الجھنیں اور جذباتی تکڑن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ممکنہ بیماریاں، نیند کی کمی، کمر درد، معدہ، روحانی دباؤ، زیادہ سوچنے اور جلد غصہ آنے کی شکایت۔ بہتری کا عمل، نیم گرم پانی کا استعمال، بادام اور ہلدی دودھ۔ روحانی علاج۔ نماز تہجد کی 2 رکعت نماز بعد نماز فجر یا سلام 99 مرتبہ پڑھیں، ذہنی سکون ملے گا۔ تعلقات اور جذباتی زندگی۔ محبت میں جو لوگ کسی کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے وقت بہتر ہے، مگر اظہار میں تعامل رکھیں۔ ازواجی تعلقات۔ شادی شدہ افراد کو شریک حیات کی طرف سے تعاون اور جذباتی وابستگی کا تحفہ ملے گا۔ خاندانی تعلقات۔ بڑے بھائی یا والد سے کچھ ناراضگی ممکن ہے، جسے گفتگو سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ محبت کا پیغام۔ محبت جب عزت سے جڑی ہو تو دونوں فریق روحانی بلندی حاصل کرتے ہیں۔ جھک جانا کمزوری نہیں، تعلق کو بچانے کا ہنر ہے۔ روحانی اور باطنی کیفیت۔ اس ہفتے روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، خاص طور پر قمر کی حرکت آپ کے دل میں خود احتسابی کا جذبہ پیدا کرے گا۔ ذہنی سکون کے لیے خاموشی اختیار کریں، فجر کے وقت کی ہوا سے توانائی لیں۔ خواب۔ اس ہفتے آنے والے خواب اہم پیغام دے سکتے ہیں، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کے درمیان۔ عمل۔ کسی سفید لباس والے مستحق کو صدقہ دیں، کشادگی محسوس کریں گے۔ آپ کا لکی نمبر 7، لکی رنگ عنابی۔ وظیفہ برائے ہفتہ، یا غنی ہو یا نافع ہو۔ طریقہ عمل۔ بعد از نماز فجر 129 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ نیت۔ رزق میں برکت، فیصلوں میں خیر،
کاروبار میں روانی مدت ہفتے کے ہر دن کریں، خاص طور پر بدھ اور جمعرات کی صبح۔ اضافی مشورہ ہر جمعے کو کسی مسجد میں خاموشی سے صفائی کریں یا پانی رکھ دیں، آپ کی روحانی سطح بلند ہوگی۔ اختتامی پیغام برج حمل والوں کے لیے اس ہفتے زندگی میں کئی راستوں پر بیک وقت سفر کر رہے ہیں۔ ہر راستہ آپ کو کوئی سبق دے گا۔ آپ کی فطری جرات، قائدانہ صلاحیت اور روحانی قوت آپ کو ہر مقام پر کامیابی کرے گی، اور عمل سے پہلے نیت درست کریں۔ ہر کامیابی کے پیچھے آپ شکر گزاری لازم کریں۔ دعائیہ کلمات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ہفتے علم، امن، روزی اور محبت میں بے پناہ وسعت عطا فرمائے گا۔ برج ثور ہفتہ وار ذائچہ یعنی ٹورس، مدت 21 مئی سے لے کر 27 مئی 2025۔ عنصر زمین، حاکم سیارہ ظاہرہ، علم جعفر اور نجوم کی مجموعی جھلک۔ ثور افراد کے لیے یہ ہفتہ خود شناسی، مالی تنظیم اور رشتوں کی آزمائش کا ہے۔ ذائچے کے دوسرے، 5ویں، 7ویں اور 10ویں خانے میں سیاروی حرکات خاص اہم ہو رہی ہیں۔ ظاہرہ آپ کے تیسرے خانے میں داخل ہو چکا ہے، اس سے رابطہ بہتر ہے۔ تحریری معاہدے اور فنون سے وابستہ افراد کو فائدہ ہوگا۔ مالی معاملات، آپ کا دوسرا خانہ طاقتور ہو رہا ہے اور شمس کی موجودگی سے خود اعتمادی اور فراغ دلی پیدا ہو سکتی ہے، تاہم ایک اضافی ذریعہ پیدا ہونے کے قوی امکانات ہیں، خاص کر وہ افراد جو آن لائن یا سوشل میڈیا سے جڑے ہوں۔ اخراجات، آرام و تعائش پر غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں۔ سرمایہ کاری، زمین یا سونے میں سرمایہ کاری مثبت نتائج دے سکتی ہے، مگر 25 مئی کے بعد کرنا بہتر ہوگا۔ روحانی مشورہ، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو مال کو پاک اور محفوظ رکھتا ہے، چاہے مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کیریئر اور ملازمت، ذائچے کا 10واں خانہ یعنی شخصیت اور پیشہ اس ہفتے نمایاں ہے۔ نوکری پیشہ افراد جو لوگ نجی کمپنیوں، بینکنگ یا فنون لطیفے میں ہیں، ان کے لیے ترقی یا نئی ذمہ داریوں کا امکان ہے۔ اداروں میں سیاست، کچھ رکاوٹیں یا غیر متوقع دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، خاص کر جمعرات کے روز۔ انٹرویوز یا آفر لیٹر 23 یا 24 مئی کو کسی اہم میٹنگ یا انٹرویو میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ عملی مشورہ، ای میل، سی وی یا کسی فائل کو بھیجنے سے پہلے دوبارہ ضرور چیک کریں، چھوٹی غلطی آپ کے اثر کو کم کر سکتی ہے۔ کاروبار، کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ بہت اہم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ، زیورات، کاسمیٹک، ڈیکوریشن یا گارمنٹس کے کام سے منسلک ہیں۔ پرانی ڈیلز، کوئی پرانا کلائنٹ یا معطل پروجیکٹ دوبارہ فعال ہو سکتا ہے۔ علم جعفر کا اشارہ، کسی بھی نئی ڈیل سے پہلے سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر نیت کریں، غیر متوقع رکاوٹیں دور ہوں گی۔ صحت، ثور افراد جسمانی صحت میں عام طور پر مضبوط ہوتے ہیں، مگر اس ہفتے درج ذیل پہلوؤں خاص توجہ چاہتے ہیں۔ ممکنہ تکالیف، ٹانگوں میں کھچاؤ، تھائرائیڈ یا ہارمون سے متعلق مسائل، ذہنی تناؤ، خاندان یا قریبی دوست کی وجہ سے وقتی دباؤ۔ مدافعت، پھل، ہلدی والا دودھ اور روزانہ کی واک سے بہتری محسوس ہوگی۔ روحانی علاج، ہر روز سورج نکلنے سے پہلے تازہ ہوا میں 10 منٹ خاموشی سے بیٹھیں اور یا حفیظ 41 بار پڑھیں، قوت مدافعت بڑھے گی۔ تعلقات، ازواجی زندگی، رشتوں میں سنجیدگی، گہرائی اور حفاظت کا رجحان بڑھے گا۔ شوہر بیوی کے درمیان مالی معاملات پر گفتگو حساس ہوگی، بہتر ہے نرم انداز اپنائیں۔ محبت اور رومانس، پرانا تعلق جو خاموشی میں تھا دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ جو لوگ تنہا ہیں انہیں کسی سے روحانی کشش ہو سکتی ہے، مگر جلد بازی نہ کریں۔ خاندانی تعلقات، والدین خصوصاً والد کے ساتھ وقت گزارنا مفید ہوگا۔ خاندان میں کسی بزرگ خاتون کی صحت پر توجہ دینی ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے 33 بار یا نوروں کا ورد کریں، روحانی صفائی کا ذریعہ بنے گا۔ روحانی خواب، اس ہفتے بدھ اور جمعرات کے درمیان آنے والے خواب مستقبل کی جھلک ہو سکتے ہیں، ان پر توجہ دیں۔ آپ کا لکی نمبر سبز سمبودی، لکی نمبر 6۔ وظیفہ برائے ہفتہ، یا رزاق ہو یا وہاب ہو۔ طریقہ کار، ہر روز بعد از نماز فجر 64 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ نیت، رزق اور کاروبار میں برکت اور رشتوں میں محبت۔
ہفتے کے دن سفید چاول یا دودھ کا صدقہ کسی مستحق کو دیں، مالی تنگی بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ اختتام میں روحانی پیغام۔ برج ثور والوں کے لیے یہ ہفتہ سوچ میں توازن، دل میں سکون اور عمل میں شفافیت کا متقاضی ہے۔ زمین سے تعلق رکھنے والے اس برج کے افراد جب جذبات پر قابو پاتے ہیں تو زندگی میں استحکام اور وسعت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، خاموشی کبھی کمزور نہیں بلکہ وہ آواز ہے جو صرف رب کے دربار میں سنی جاتی ہے۔ دعا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس ہفتے رزق، صحت، سکون اور عشق حقیقی کے راستے پر قائم رکھے، آمین۔ برج جوزہ یعنی جیمنی، ہفتہ وار ذائچہ، تاریخ 21 مئی سے لے کے 27 مئی 2025۔ عنصر ہوا، حکم سیارہ عطارد، علم نجوم کی مجموعی جھلک۔ اس ہفتے برج جوزہ والے افراد کے لیے عقل و جذبات کے درمیان کشمکش اور نئی تبدیلیوں کی شروعات کا وقت ہے۔ عطارد آپ کے ذاتی برج پہلے خانے میں جلوہ گر ہوگا، قمر چوتھے اور ساتویں گھر سے گزرے گا۔ ظاہر کی محدودیت کچھ پیسوں میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہے، مگر دانشمندانہ رویے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ مالی معاملات۔ یہ ہفتہ مالی اعتبار سے مضبوط مگر محتاط حکمت عملی کا تقاضا ہے۔ آمدنی کے ذرائع 2 یا 3 مختلف ذرائع سے آمدن کا امکان ہو رہا ہے، خاص طور پر فری لانسنگ، آن لائن کام یا کمیونیکیشن پر مبنی کاروبار۔ اخراجات۔ گھر، والدین یا سفر پر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں۔ سود و قرض، کوئی پرانا قرض چکانے یا ادھوری مالی ذمہ داری کو پورا کرنے کا وقت ملے گا۔ روحانی مشورہ۔ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا مالی استحکام اور رزق میں وسعت کا ذریعہ بنے گا۔ کیریئر اور ملازمت۔ آپ کے 10ویں گھر پر قمر اور عطارد کی توجہ غیر معمولی اثر ڈال رہی ہے۔ نوکری پیشہ افراد پرانی محنت کا پھل ملنے کا وقت دے رہے ہیں۔ ترقی، نیا پروجیکٹ یا نئے شہر میں تبادلے کے امکانات۔ مخالفین اور سازشی عنصر، کچھ ساتھی آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، لہٰذا پروفیشنل گفتگو میں احتیاط رکھیں۔ ٹیکنالوجی، میڈیا، ایجوکیشن اور کمیونیکیشن سے جڑے افراد کو نمایاں کامیابی ملے گی۔ حکمت عملی، خاموشی اور عمل کا انتظار اس ہفتے کامیابی والا ہوگا۔ کاروبار۔ جوزہ افراد کا دماغ تیز اور متحرک ہوتا ہے اور یہ ہفتہ کاروباری بصیرت اور ری برینڈنگ کے لیے بہترین ہے۔ کاروبار پارٹنرشپ، مشترکہ کاروبار میں شفافیت کو اولین ترجیح دے گا۔ مارکیٹنگ اور پروموشن، اشتہارات، سوشل میڈیا پر کمپین یا نیا آفر پلان لانچ کرنے کے لیے بہتر وقت ہے۔ علم ظفر کی بصیرت۔ اپنے کاروباری مقام پر روزانہ 11 بار یا مگینوں پڑھیں، گائے روزی اور برکت میں اضافہ ہوگا۔ صحت۔ برج جوزہ کے افراد کو اس ہفتے جسمانی نہیں بلکہ دماغی اور اعصابی تھکن کا سامنا ہوگا۔ ممکنہ بیماریاں، نیند کی کمی، مائیگرین، تھائرائیڈ یا زبان پر چھالے۔ ذہنی سکون، تنہائی میں مراقبہ، ہربل چائے یا صوفیانہ موسیقی مفید ثابت ہوگی۔ صحت کا روحانی نسخہ۔ روزانہ صبح یا شام 21 بار پانی پر دم کر کے پئیں۔ رشتے اور تعلقات۔ ازواجی زندگی۔ اس ہفتے جوزہ افراد اپنے شریک حیات سے ذہنی ہم آہنگی کی تلاش میں رہیں گے۔ کوئی پرانی بات دوبارہ بحث کا باعث بن سکتی ہے۔ خاموشی اور نرمی کا راستہ اپنائیں۔ جو لوگ کسی کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے بدھ اور جمعرات کے دن اعتراف محبت کا کامیابی والا دن ہے۔ دوستی اور خاندان۔ کسی قریبی دوست یا بہن بھائی کے وقتی پاسدار یا بدگمانی ہو سکتی ہے تو والدہ یا نانی کی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ روحانی کیفیت اور باطنی پیغام۔ برج جوزہ اس ہفتے باہری شور کو پیچھے چھوڑ کر اندر کی خاموشی سے جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل یا حیو یا قیوم 99 مرتبہ پڑھنا دل کو مضبوط اور باطن کو منور کرے گا۔ خوابوں کی کیفیت۔ کسی بزرگ کی زیارت یا سمندر دیکھنے کا خواب کسی نئے سفر یا فیصلے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کا لکی کلر نیلا، آسمانی، لکی رنگ 5۔ وظیفہ برائے ہفتہ یا پتہ ہو یا رحیم ہو۔ طریقہ کار، ہر روز فجر کے بعد 313 مرتبہ نیت، ذہنی سکون، کاروباری کامیابی، رشتوں کی بہتری، اول و آخر 11 مرتبہ درود دائمی، خاص طور پر بدھ اور جمعہ۔ اضافی عمل۔ ہفتے کے دوران کسی چوراہے پر گندم یا پرندوں کا دانہ ڈالنا آپ کی زندگی سے منفی توانائی کو ختم کر سکتا ہے۔ مجموعی پیغام۔ برج جوزہ کے لیے یہ ہفتہ نئے خیالات، تبدیلی، اندرونی بصیرت
اور خاموشی کامیابی کا ہے۔ آپ جتنی زیادہ خاموشی کے اپنے کام پر فوکس کریں گے اتنا زیادہ شور کچرے کے درمیان آپ کے نام میں ہوگا۔ یاد رکھیں، الفاظ تو آئینہ ہے جن میں دل کی نیت صاف دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا بات چیت میں محبت رکھیں۔ دعا: اللہ رب العزت آپ کو ذہنی تکمیل، مالی استحکام، جسمانی صحت اور روحانی ترقی عطا فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیوز کی اطلاع یہیں ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔